جی جناب، میں دوبارہ سے حاضر ہوں یہ دیکھنے کے بعد کہ لائٹ کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، لیکن میرے خیال ہے اس سے بہتر نہیں ہو سکتی۔ میں جس کمرے میں بیٹھی ہوں یہاں پہ لائٹنگ کا کچھ ایشو ہے، تو ایسے ہی برداشت کرتے ہیں۔ تو جناب، میں آج پھر حاضر ہوں دیا خان بلوچ کی کہانی کے ساتھ، جو کہ آج کی کہانی ہے سچی خوشی۔ آپ کو پتہ ہے ان کی کتاب میں سے میں کہانیاں پڑھی ہوں، گھومتا ہاتھ میں سے، اور آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ واہ امی، آج تو بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے۔ احمد جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو اس کو کھانے کی خوشبو نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ لگتا ہے آج آپ نے میری پسندیدہ ڈش بریانی بنائی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے کچن میں آیا۔ ارے نہیں بیٹا، میں نے تو آج مزیدار سی دال بنائی ہے، بس ابھی تڑکا لگایا ہے تو مہک آ رہی ہے۔ دال؟ احمد نے لام کو کھینچ کر کہا۔ اچھا امی جان، میں ہاتھ منہ دھو کر یونیفارم بدل کر آتا ہوں، پھر مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ یہ کہہ کر احمد اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ کچن میں کھڑی روبینہ بھی دوپٹے کے پلو سے اپنی آنکھوں کی نمی کو سمیٹنے لگی۔ احمد کے والد فرقان ایک فیکٹری میں ملازمت کرتے ہیں۔ پچھلے ماہ فیکٹری مالکان نے کچھ ورکرز کو نوکری سے نکالا تھا، جس میں احمد کے والد فرقان بھی شامل تھے۔ تب سے ان کے گھر کے حالات بہت خراب ہو چکے تھے۔ اس سے پہلے وہ احمد کی ہر خواہش کو پورا کرنے میں کامیاب ہوتے تھے۔ بہت زیادہ نہ صحیح، لیکن اس کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں تو خرید رہے تھے۔ لیکن جب سے نوکری چھوٹی تھی، گزر بسر میں تنگی آ گئی تھی۔ اس کے گھر کے قریب ریان کا گھر تھا، جس کی آج سالگرہ تھی۔ سارے خاندان کو دعوت میں مدعو کیا گیا تھا۔ ریان 10 سال کا ہوا تھا۔ ریان کی چھوٹی بہن تسلیم تھی، جو اس سے 2 سال چھوٹی تھی۔ ریان کے والد ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازمت کرتے تھے اور ان کی تنخواہ بھی اچھی تھی، اس لیے انہیں کبھی بھی معاشی وسائل میں تنگی کا سامنا نہ کرنا پڑا تھا۔ رات گئے تک دعوت چلتی رہی۔ یہ جو محلے کے ہر گھر میں بریانی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، وہ انہی کے گھر سے آ رہی تھی۔ احمد کا تعلق چونکہ غریب گھرانے سے تھا، اس لیے اس کے خاندان کو دعوت پر نہیں بلایا گیا تھا۔ احمد اس رات بہت رویا کہ کاش ایسا ہوتا کہ ریان اس کا دوست ہوتا، تو وہ آج اس کے گھر اس کی دعوت پر موجود ہوتا اور مزے لے لے کر بریانی اور کیک کھاتا۔ لیکن ایسا تو ہرگز بھی ممکن نہیں تھا۔ یہ اتوار کا دن تھا۔ فرقان صاحب مزدوری کرنے گئے ہوئے تھے۔ روبینہ بیگم آج صبح سے کچن میں موجود احمد کے لیے بریانی اور کھیر بنا رہی تھی۔ آج کتنے دنوں بعد وہ بہت خوش تھیں کہ ان کا بیٹا آج پیٹ بھر کر اپنا پسندیدہ کھانا کھائے گا۔ احمد صحن میں بیٹھا سبق یاد کر رہا تھا، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ احمد نے کتاب ایک طرف رکھی اور دروازے پر جا کر پوچھا، کون ہے؟ میں ریان، میری گیند آپ کی چھت پر آئی ہے، وہ لینی ہے۔ احمد نے دروازہ کھول دیا، ریان کو سلام کیا اور مصافحہ بھی کیا، پھر اسے لے کر چھت پر چلا گیا۔ ریان نے اپنی گیند اٹھائی اور سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گیا۔ احمد، تم تو ہمارے جیسے ہو، تم بھی ہمارے ساتھ کھیلا کرو نا، میرے سارے دوست بھی تم سے دوستی کر لیں گے، ریان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا ضرور، میں اگلے اتوار آپ سب کے ساتھ کھیلنے آؤں گا۔ کچھ دیر احمد کے ساتھ باتیں کرنے کے بعد ریان اٹھ کر چلا گیا۔ باتوں کے دوران احمد نے محسوس کیا کہ اس کی نظریں کچن کے دروازے پر جا رہی تھی، لیکن اسے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ اسے کیا ہوا تھا۔ جب اس بات کا ذکر اس نے امی جان سے کیا تو انہوں نے ایک درمیانی پلیٹ میں بریانی نکالی اور احمد کو دی کہ جا کے ریان کو دے آئے۔ احمد بہت حیران ہوا، یعنی اسے بھی بریانی پسند تھی۔ اس نے پلیٹ اٹھائی اور ریان کے دروازے پر پہنچ گیا۔ ریان احمد کو دیکھ کر حیران ہوا اور بریانی دیکھ کر تو اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ ریان نے پلیٹ لیتے ہوئے کہا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ مجھے بریانی پسند ہے؟ مجھے تو یہ معلوم نہ تھا، لیکن میری امی نے بتایا کہ ہمسائے کے بہت سے حقوق ہیں، ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ کے نزدیک ساتھیوں میں بہتر وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہو، اور پڑوسیوں میں بہتر وہ ہے جو اپنے ہمسائے کے لیے بہتر ہو۔ جب تم ہمارے گھر آئے تو تم نے کھانے کی خوشبو سونگھی، تو اب ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنے کھانے میں سے کچھ حصہ تمہیں دے دیں۔ پھر تم تو ہمارے ہمسائے ہو اور ہمارا خیال رکھنا تم پر لازم ہے۔ یہ کہہ کر احمد تو پلٹ گیا، لیکن ریان کو سوچنے پر مجبور کر گیا کہ کیا کبھی اس نے ہمسائے کے حقوق کے بارے میں سوچا؟ چند دن پہلے گزرنے والی سالگرہ کا منظر اس کی آنکھوں کے آگے لہرایا۔
تو وہ شرمندہ ہوا۔ آج اسی لمحے اس نے عہد کیا کہ وہ جتنا بھی ممکن ہوگا ہمسایوں کا خیال رکھے گا۔ جی جناب، کیا آپ کے ساتھ کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کہ آپ بھول گئے ہوں کہ آپ کو بھی ہمسایوں کا خیال رکھنا ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ رشتہ داروں سے بھی زیادہ قریب ہمارے ہمسائے ہوتے ہیں جن کا خیال رکھنا ہم پر فرض ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ مشکل وقت میں ہم انہی کے پاس جائیں گے اور وہ ہمارے پاس آئیں گے۔ اچھے ہمسائے بھی خدا کی بہت بڑی نعمت ہیں، اور میں امید کرتی ہوں، دعا ہے کہ آپ کے آس پاس بھی اچھے ہمسائے ہوں اور آپ خود بھی ایک اچھے ہمسائے ثابت ہوں دوسروں کے لیے۔ رمضان کا مہینہ ہے، اپنے ہمسایوں کا بہت خیال رکھیے، اور کھانے پینے کے معاملات میں بھی ان کو یاد رکھیے۔ یہ نہ ہو کہ کوئی ہمسایہ بھوکا پیٹ سو رہا ہو اور آپ کو معلوم ہی نہ ہو، ہے نا، چاہے وہ غریب ہے یا امیر ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ کل ایک اور کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور پھر یاد رہے کہ بدھ والے دن ڈاکٹر خالد ظہیر کے ساتھ بھی ہم حاضر ہوتے ہیں۔ ٹھیک، اپنے سوالات تیار رکھیے گا، کل کے لیے جو کہانی ہے اس کے لیے بھی تیار رہیے گا۔ جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔